جس کے گھر میں اس کی بچیاں یا بچے سورہ واقعہ پڑھتے ہیں وہ کبھی محتاج نہیں ہوں۔ اے نوجوانوں، اگر تمہارے پاس دیکھ کر کے پڑھنے کا اتنا موقع نہیں مل رہا ہے تو تم ایئر فون لگا کر کے گندے اور غلیظ گانے سننے سے بہتر ہے کہ قرآن کے نغمے سن لو۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، قرآن بارش ہے، تمہارے دل کو دھوتا رہے گا۔ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ میرے عزیزوں، قرآن کو جن لوگوں نے غور و فکر کا ذریعہ بنایا ان کا حال کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، سید المفسرین ان کو کہتے ہیں، تفسیر میں سب سے زیادہ آپ کی روایتیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں قرآن کو اتنا پڑھتا ہوں کہ اگر میری زندگی میں جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں میں قرآن سے ڈھونڈتا ہوں، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے اونٹ کی نکیل کی رسی بھی گم ہو جائے میں قرآن سے تلاشتا ہوں۔ یہ حیرت کی بات ہے، کہاں اونٹ کے گلے کی رسی اور کہاں قرآن پاک میں؟ لیکن یہ قرآن ایک ایسا سمندر ہے جو جتنے غوطے لگائے گا اتنی موتیاں نکال لائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے، بعض وہ لوگ ہیں جو سمندر دیکھنے کے لیے دور کھڑے رہتے ہیں، بعض وہ ہیں جو تھوڑا بہت اپنے پیر گیلے کر لیتے ہیں، لیکن بعض ایک جماعت ایسی ہے جو اس کے اندر غوطے لگاتی ہے، یا تو مچھلیاں پکڑنے کے لیے یا تو پھر موتیاں سیپ ڈھونڈنے کے لیے۔ تین جماعتیں بتائی گئی ہیں سمندر کے پاس رہتی ہیں، ایک صرف نظارہ کرنے والی، اور ایک صرف پیر بھگونے والی، اور ایک غوطے لگانے والی۔ کہا کہ ابھی آپ کو بتائیں کہ یہ تینوں جماعتیں کون سی ہیں؟ کہا یہ عوام الناس جو نمازیں تو پڑھتی ہیں، قرآن سننا تو چاہتی ہیں، پسند تو کرتی ہیں، لیکن قرآن میں اندر داخل ہونا نہیں چاہتی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو سمندر کے کنارے کھڑے ہونے والے ہیں، بس دیکھتے ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جو پیر دھو لیتے ہیں، یہ وہ علماء ہیں جو تھوڑے بہت قرآن پاک کی آیتیں، جیسے ہم جیسے لوگ بھی ہوں گے، یعنی ہم دور سے تو نہیں دیکھ رہے، اتنا تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا بھی، یاد بھی کیا، اور اس کی ترجمہ اور تفسیر تک چلے گئے تو پیر دھونے والوں میں کم سے کم نام آ گئے۔ لیکن فرمایا گیا کہ وہ جماعت جو غوطے لگاتی ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس کی باریکیاں اور اس کے اندر کی موتیاں نکال کر کے قوم کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ تین جماعتیں ہیں، اب آپ کا کون سی جماعت میں نام آتا ہے یہ آپ کو ڈیسیزن لینا ہے، آپ کا فیصلہ ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں بعض تو وہ ہوں گے جو سمندر سے ڈر کے روڈ پہ ہی کھڑے ہوتے ہوں گے، دیکھتے بھی نہیں ہوں گے، قریب بھی نہیں جاتے ہوں گے۔ ایسی بھی جماعت ہے وہ جانا بھی نہیں چاہتے ہو قرآن کے قریب۔ آج شاید ان لوگوں میں بھی کئی لوگوں کا نام شامل ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ مسجدوں میں آنے والے کم سے کم اتنا تو ہے کہ قرآن سنتے ہیں، نمازوں میں قرآن سنتے ہیں، یا پھر کسی اور موقع پر قرآن سن لیتے ہیں، لیکن اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، نہ ہی اس کے ترجمے کی طرف جاتے نہ تفسیر کی طرف۔ اتنا تو ہے کہ قرآن دیکھتے ہیں، چومتے ہیں، چھوتے ہیں، اور بعض لوگ قسم کھانے کے لیے اٹھا بھی لیتے ہیں، یا میتوں پر پڑھنے کے لیے قرآن خوانی کروا لیتے ہیں، اتنا تو کر ہی لیتے ہیں۔ اور بعض علماء ہیں جو قرآن پاک کے ترجمے پڑھ لیتے ہیں، تفسیریں پڑھ لیتے ہیں اور بیان بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ جماعت آپ نظر نہیں آتی جو غوطے لگاتی تھی، سمندر میں ڈوب کر کے موتیاں نکالتی تھی، وہ جماعت اب نظر نہیں آئے گی۔ لیکن میرے عزیزوں، ان تین جماعتوں کے علاوہ چوتھے میں نہ آ جاؤ، جو قرآن کو چھونا بھی نہیں چاہتے، دیکھنا بھی نہیں چاہتے، ورنہ ہلاکت ہوگی۔ اسی لیے فرمایا حدیث پاک میں ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں مردے رہتے ہیں، اس گھر میں مردے رہتے ہیں۔ کس کے گھر میں مردے رہتے ہیں ان کو خود معلوم ہونا چاہیے۔ عورتوں کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں، بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک روایت ملتی کہ جب قحط آ گیا لوگ پریشان تھے، لیکن آپ خوشحال تھے، اور آپ کے پیشانی پر ذرا برابر بل نہیں۔ کچھ لوگوں نے پوچھا قحط سالی کا کچھ خوف نہیں آپ کو؟ کہا نہیں، ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے جس کے گھر میں اس کی بچیاں یا بچے سورہ واقعہ پڑھتے ہیں وہ کبھی محتاج نہیں ہوں۔ میں اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ کرواتا ہوں، مجھے قحط کا کوئی خوف نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آپ بھی کیا اپنے بچوں اور بچیوں کو اس طرح کی روٹین میں لگاتے ہیں؟ خود کو بھی تو چاہیے۔ آج چلو قرآن اٹھانے میں اگر تمہیں بھاری لگتا ہے تو ہر ایک کے موبائل میں آ چکا ہے۔ موبائل تو ایسا تمہارا یار ہے کہ اس سے دور رہتے نہیں ہو، نہ سونے کے وقت، نہ کھانے کے وقت، نہ طہارت میں جانے کے وقت، کہیں نہیں چھوڑتے اس کو۔ اتنا قریبی یہ لنگوٹ یار ہے، اس کے باوجود اس کے استعمال میں کبھی اس کے نصیب میں اس کی اسکرین پر قرآن کھولنا نہیں آتا۔ ڈاؤن لوڈ کر لو، قرآن پاک رکھ لو، کبھی تو نکالو قرآن پاک۔ اگر دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم ریکارڈڈ قرآن پاک کی آوازیں، اس میں سینکڑوں قاریوں کی قرآن کی تلاوت محفوظ ہے۔ اے نوجوانوں،
اگر تمہارے پاس دیکھ کر کے پڑھنے کا اتنا موقع نہیں مل رہا ہے تو تم ایئر فون لگا کر کے گندے اور غلیظ گانے سننے سے بہتر ہے کہ قرآن کے نغمے سن لو۔ اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے بہت ساری چیزیں تم سنتے رہتے ہو، قرآن سنو۔ اگرچہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے لیکن ایک بات یاد رکھو، قرآن بارش ہے، تمہارے دل کو دھوتا رہے گا، دھوتا رہے گا۔ جس قدر آیتیں تمہارے کانوں میں پڑتی جائیں گی اتنا تمہارے دل کا میل یہ دھوتا رہے گا۔ قرآن سننا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی ہے، سننا بھی عبادت ہے، لیکن کیا سب سے زیادہ ناانصافی ہم نے قرآن کے ساتھ نہیں کی؟ ہماری قوم نے۔ آج یہ قرآن سب سے زیادہ دور ہو گیا۔ بچپن میں ہم اپنے بچوں کو قرآن سینے سے لگا کر کے بھیجتے تھے مدرسوں کو، یہی آج بھی معمول ہے۔ بچہ جب مدرسے آتا ہے تو سینے سے لگا کر کے آتا ہے، قرآن ہو کہ پارا ہو کہ قاعدہ ہو، لیکن وہی بچہ اسکول جاتا ہے تو اپنا پورا بستہ بیگ پورا پیٹھ پیچھے ڈال کر جاتا رہتا ہے۔ کبھی اس کو ہم آبزرو نہیں کرتے۔ بچپن سے ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا کہ قرآن سینے کی طرف پہلے نمبر پر ہو، بعد میں اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ قرآن کے بعد، لیکن بڑا ہونے کے بعد بچہ اس کو پیچھے ڈال دیتا ہے، اس کو آگے کر لیتا ہے، قرآن پاک کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کا تو آج رواج ایسا ہے کہ ایک بار قرآن دیکھ کر کے ناظرہ ختم ہو گیا، ختم قرآن کی محفل ہو گئی، اس کی ہدیہ ہو گیا، اس میں لڈو لایا، گل پوشی کیا، استاد کو نذرانہ دے دیا، اس کے بعد قرآن اٹھا کر کے رکھ دیا۔ اب کسی سے ہم نے کہا بھی تھا بیٹا قرآن پڑھو، کہا نہیں میرا ختم ہو چکا ہے قرآن۔ ارے قرآن ناظرہ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی ڈگری تھی جو تو انجینئرنگ کر رہا تھا اب دوبارہ نہیں پڑھے گا؟ قرآن تو تجھے استاد نے سلیقہ سکھایا پوری زندگی بھر پڑھنے کے لیے، موت آنے تک قرآن کو اپنے ساتھ رکھو۔ اور یہ تمہارا ایسا رفیق ہے، ایسا دوست ہے جو قبر میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا، بلکہ فرمایا گیا قبر میں اگر کوئی تمہارے لیے انسیت کا سبب بن سکتا ہے، کوئی تمہارے دل کو ہلکا کرے گا گھبراہٹ سے، ڈر سے، تو قرآن ہے۔ قرآن تمہارے لیے قبر میں بھی آئے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن جس کی سفارش کر جائے پھر اس پر جنت میں جانا واجب ہوگا، اور جس کے خلاف کھڑا ہو گیا قرآن اسے پھر دوزخ میں جانا واجب ہو جائے گا، وہ ضرور دوزخ میں چلا جائے گا۔ آپ اس قرآن کو دیکھ کر کے کبھی یہ دیکھو دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ قرآن قیامت میں میرے خلاف نہ کھڑا ہو جائے، میں نے اس کا حق ہی نہیں ادا کیا۔ برسوں ہو جاتے ہیں چھوا نہیں، مہینوں ہو جاتے اٹھایا نہیں، ہفتے ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں قرآن کو اٹھاؤ۔ اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں بڑھاپا بھی آ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر تم نے اپنی جوانی میں یا بچپن میں نہیں سیکھا تھا تو قرآن سیکھنے میں کوئی شرم اور عیب کی بات نہیں، کوئی شرم اور عیب کی بات۔ میرے استاد گرامی، میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میں نے خود دیکھا، 70 سال کی عمر میں وہ قرآن حفظ کر رہے تھے، جبکہ ان کی آنکھیں بھی جا چکی تھی، گلے کی آواز میں تکلیف تھی، کان میں سننے میں تکلیف تھی، اس کے باوجود 70 سال کی عمر کے بعد وہ قرآن حفظ کر رہے تھے۔ قرآن تو بچپن میں دیکھ کر کے پڑھنا سیکھ گیا اور سب معانی تفاسیر سب آ گئے، لیکن ان کا ایک شوق تھا کہ میں حافظ قرآن بھی بنوں۔ کب شروع کیا؟ 70 سال کے بعد۔ اور کسے سناتے تھے؟ 15 سال کے ایک بچے کو سناتے تھے، جبکہ ان کے مریدین میں ہی بڑے بڑے علماء اور فقہاء ہیں، ان کے مریدین میں ہی محدثین بھی ہیں، لیکن ایک 15 سال کے 16 سال کے بچے کو آپ جتنا یاد کیے وہ سنا رہے ہیں۔ میں نے صرف اس سے یہ اخذ کیا کہ قرآن سیکھنے میں اور سکھانے میں، پڑھنے میں اور پڑھانے میں کبھی کسی کو شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، نہ جھجک نہ عیب۔ بڑے بڑے علماء نے جب اس عمر میں قرآن حفظ کرنا شروع کیا ہے تو آج اگر کسی کی عمریں زیادہ ہو گئی اور وہ قرآن دیکھ کر کے بھی پڑھنا نہیں سیکھا تھا تو میرے عزیز اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، جب تک تمہاری آنکھیں سلامت ہے، زبان سلامت ہے، پڑھ لو اس کو، ورنہ قیامت کے دن اتنی سخت پکڑ ہوگی، قرآن کھڑا ہو گیا اگر تمہارے خلاف تو پھر جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پر خود قرآن اترا ہے، حضور صاحب قرآن ہے، قرآن ان پر اترا ہے، وہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا، اے اللہ قرآن کو ہمارا سفارشی بنا، ہمارے خلاف کھڑے ہونے والا نہ بنا۔ حضور دعا کرتے تھے، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، تو باقی لوگوں کو خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا کہ میں نے قرآن چھوا ہی نہیں، پکڑا ہی نہیں، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اے عزیزو، مر جانے کے بعد دوسرے لوگوں سے قرآن خوانی کروا لینا یہ قرآن کا حق نہیں ہے، قرآن تمہارے زندوں کے لیے اترا ہے۔ عجیب بات نہیں کہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اور زندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن امت کا المیہ تو دیکھو مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھ دیا، اس کو صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے قرآن رکھا گیا ہے۔ قرآن زندوں کو جگانے کے لیے آیا ہے، ہاں مردوں پر ایصال ثواب تو ہم ضرور کریں گے، لیکن کل قرآن کا مقصد یہی نہیں ہے کہ قرآن خوانی کر کے ان کو ثواب پہنچائیں۔ قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ تمہیں زندگی کے اصول سکھانے آیا ہے،
तुम्हें दस्तूर हयात देने आया है। जिनके दिल सख्त हो चुके हैं उनके दिलों को नरम करने आया है। जो रब ताला से बरगश्ता हो चुके हैं उन्हें अल्लाह की बारगाह में लाने आया है। तो इसका मकसद ही नहीं समझे। और कैसे नहीं समझेंगे? कैसे समझेंगे? जब छुएंगे नहीं इसको, पकड़ेंगे नहीं इसको। जा करके अपने घरों में देख लें। औरतों से भी मैं गुजारिश करूंगा, इल्ला माशाल्लाह, सब घरों की बात नहीं करता, अक्सर घर ऐसे भी हैं जहां रोजाना तुम टीवी तो पोंछते होंगे, फ्रिज को रोजाना पोंछ करके रखते हैं, गैस के चूल्हे को हर दिन साफ करके रखते हैं। कुरान को देखो, धूल भी जमी होगी, इतना ऊपर रख दिया जाता है कि हाथ भी ना जाए। रमजान टू रमजान उसको उतारते हैं, या फिर ऑकेशनली, मौसमी तौर पर कोई अगर बड़ी रात आ जाए या फिर घर में किसी की मैयत हो जाए तो उतारे। नहीं मेरे अजीजों, कुरान तुम्हारे लिए इतना आम हो जाए, इतना आम कि तुम अपने दिनों की इब्तिदा कुरान से करो, फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हें किस औज पर पहुंचाएगा। इकबाल ने यही कहा, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार है तारीके कुरान होकर। जहां कहीं आपकी पहुंच है या मेरी आवाज जहां तक पहुंचती है, मैं ये कहूंगा हर आलिम को चाहिए कि वो तफसीर कुरान को शुरू कर दे। अपनी कौम को जब तक तुम कुरान से करीब नहीं करोगे तब तक ये धक्के खाती रहेगी। कुरान इनके लिए आया है, हमारे लिए आया है। दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना ना दिखाया होता। फिर से वापस आ जाओ, तुम्हारे पास पूरा निजाम हयात है। कुरान पाक से दूर होने की वजह से कहां कहां हम धक्के खा रहे हैं जानते हैं? लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं, हर फील्ड में, हर मैदान में। तिजारत के उसूल तुम्हें मालूम नहीं, धोखे में आ जाते हैं। कुरान पाक ने वो भी सिखाया हमें। बीमार हो गए तो सबसे पहले बाबाओं के चक्कर काटे और ज्योतिषियों के पास जाके हाथ दिखाए, हमारी भविष्यवाणी करो, क्या होगा क्या नहीं होगा, फाल खोल करके देखो। बहुत सारे लोग यही, अच्छा ये बाज लोग, मैं उनको गलत नहीं कहता, हमारे पास भी आकर सीधे यही कहते हैं फाल खोल के देखना है। मेरे भाई, मैं फाल खोलने वाला नहीं हूं, तोता लेके नहीं बैठा हूं, वो तोते वाले लोग होते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि कसरत से सारे लोग इस काम में मुब्तला हो गए, इसलिए वो आज आकर के, उनका वो भोलापन है, उन्हें मालूम नहीं। हाँ, इस्तिखारा इसको कहते हैं। इस्तिखारा करके बता दें कि क्या है इस्तिखारा। सुन्नत। जो बंदा रोजाना तिलावत करता है, फरमाया गया उसकी कब्र रोशन होती है और नूर से भर दी जाती है। और एक रिवायत यह है, जैसे ही उस बंदे का इंतकाल होता है जो रोजाना सूरह मुल्क पढ़ता था, तो ये सूरह अल्लाह के पास जाती है। इस बंदे को अभी कब्र में रखा गया होता है, जब तक ये सूरह अल्लाह के पास जाती है और अल्लाह से अर्ज करने लगती है कि ए मौला, जो मुझे तिलावत करता था तू उसे बख्श दे, उसे जन्नत अता कर। तो ये सूरह अल्लाह तबारक व तआला से बहस करती है। ये लफ्ज तो यहाँ तक भी आया है, झगड़ा करती है और पूछती है कि ए अल्लाह, क्या मैं तेरे कलाम का हिस्सा नहीं हूँ? रब ताला फरमाता है, क्यों नहीं, तू मेरे कलाम का हिस्सा है। तो सूरह मुल्क कहती है, अगर मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूँ तो मुझे जो पाबंदी से पढ़ता था उसकी बख्शिश कर दे। तो रब तबारक व तआला उसकी सिफारिश पर वो इतना बहस करती है सूरह मुल्क अपने रब से, और ये तक भी कहती है कि अगर मैं तेरे कलाम का हिस्सा नहीं हूं तो मुझे इससे अलग कर दे, अगर उसकी बख्शिश नहीं हो सकती तो मुझे अलग कर दे। तो रब तबारक व तआला इसकी सिफारिश कबूल फरमाता है और फरमाता है, जाओ जो तुझे रोज तिलावत करता था उसे बशारत दे दे, मैंने उसे माफ कर दिया। रिवायत में ये मिलता है कि ये सूरह मुल्क जैसी ही ये खुशखबरी सुनती है, सीधे जन्नत में जाती है और जन्नत में जाकर वहाँ के बिछोने, ओढ़ने और वहाँ की खुश करने वाली चीजें ले करके वापस कब्र में आती है मैयत के पास जो इसे तिलावत करता था, और आ करके जन्नत की हवाएं, खुशबुएं, बिस्तर, बिछोने सब चीजें लेकर आती है और फिर उससे कहती है, मेरे आने में देर तो नहीं हो गई? मैं तेरी बख्शिश के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज़ो मारूज करके आई हूँ, और जब तक अल्लाह राजी नहीं हुआ मैं वहां से आई नहीं। अब तुझे बशारत हो कि कब्र में जन्नती बिछोनों पर आराम कर और हवाएं जन्नत की खाता रहे। तो सूरह मुल्क ये वो वफा करने वाली सूरत है, जब लोग हमें कब्र में तन्हा छोड़ जाएंगे तो ये सूरह है अल्लाह करीम की बारगाह में हमारी सिफारिश करके हमारी बख्शिश का परवाना लेकर आने वाली है। कितना मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं इस सूरह को तिलावत करने में। 3 मिनट, आपके 3 मिनट यूं ही चले जाते हैं। किसी से खैर खैरियत पूछते ही आप थोड़ी देर खड़े हो जाएं तो 3 मिनट यूं ही गुजर जाते हैं। और ये 3 मिनट तिलावत करने वाली ऐसी सूरह है, आप किसी खुश इल्हान कारी से सुन भी तो सकते हैं। मामूल बनाओ कि कोई रात ऐसी ना हो कि मैं सूरह मुल्क सुने बगैर सो जाऊं या पढ़े बगैर सो जाऊं। इसका असर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कब्र में देखने वाले हैं,
ایسا نہیں ہے کہ صرف قبر کی روشنی کی بات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، زندوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، زندوں کے لیے اترا ہے، اس کا جو اجر ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے قبر میں وہ اپنی جگہ پر، لیکن تمہاری حیات میں بھی اس کے اثرات دیکھنے کو ملیں گے۔ سورہ ملک پڑھنے والا ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کبھی کوئی حاکم اسے زیر نہیں کر پاتا۔ سورہ ملک جو تلاوت مسلسل کرتا رہتا ہے کوئی حاکم اسے زیر نہیں کر پاتا، اس کے سامنے آنے والا وہ اپنے آپ مرعوب ہو جاتا ہے، چاہے جتنا بھی دل میں سختیاں لے کر کے رہتا ہو، اور جب اس کے سامنے آ جائے تو پھر وہ جو ہے نرم پڑ جاتا ہے۔ خاص طور پر یہ سورہ ملک کے اثرات جو زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا تو مقدمے وغیرہ جب ہوتے ہیں تو بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ حاکم کے پاس فیصلہ ہونے سے پہلے اس کی تلاوت کر کے جاؤ، تمہارے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رعب رکھتا ہے۔ بہرحال اس میں جو آیتیں آئی ہیں وہ بھی میں آپ کو سنا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک میں فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے۔ شروعات یہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بلندی ہے عظمت ہے اس ذات کے لیے جس کے دست قدرت میں ساری بادشاہت ہے، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر ممکن شے پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے زندگی اور موت کو بنایا ہے، کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمایا جائے تم میں اچھے عمل والا کون ہے۔ موت اور حیات اللہ نے اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا، اس نے طبق در طبق 7 آسمان بنائے، اور تم ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی پیدائش میں اس کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے کہ ٹیڑھا میڑھا کر دیا گیا ہوگا، اندازے کے مطابق بنا دیا گیا ہوگا، ہر چیز اس کے برابر حساب سے بنائی گئی ہے۔ جو بھی چیز ہے، کوئی بھی جیسے انجینئر کے پلان فیل ہو گئے ہوں، سوچا کچھ اور تھا بن کچھ اور گیا ہو، اور رحمان کی تخلیق میں ایسی کوئی چیز تم نہیں دیکھو گے۔ آگے کی جو آیتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، والذین کفروا بربہم عذاب جہنم، جو اپنے رب سے کا انکار کیے وہ جہنم میں جانے والے ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، اب توجہ کیجیے، جب جہنم میں جھونکا جائے گا کسی کو تو دربان پوچھے گا ان سے، جب کسی کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے، سألہم خزنتها، دربان جو دوزخ کا دربان ہے وہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی آیا نہیں تھا، اللہ کا خوف دلانے والا کوئی آیا ہی نہیں تھا، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ قالوا بلا، وہ جہنم میں جانے والے کہیں گے ہاں کیوں نہیں، آیا تو تھا، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈر سنانے والا آیا تھا، فکذبنا، لیکن ہم نے جھٹلایا تھا، ہم جھٹلائے ہوئے تھے، اللہ کا ڈر سنانے والا آیا تھا، بولتا تو تھا کہ جہنم ہے آخرت ہے، لیکن ہم جھٹلائے ہوئے لوگ تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اللہ اکبر۔ یہ آیتیں دیکھیں، جہنم میں جانے والے کہتے ہیں اے کاش اگر ہم سن لیے ہوتے اس کی بات، ڈر سنانے والے کی بات سن لیے ہوتے، لو کننا نسمع او نعقل، اور سمجھ گئے ہوتے ہم، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم دوزخ میں جانے والے نہیں ہوتے، ہم آج جہنمی نہیں ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، وہ سب اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے وہاں پر، جتنے بھی دوزخ میں جانے والے ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے پتہ نہیں مجھے کیوں ڈالا گیا ہے، ارے چوک کر کے آ گیا ہوں میں ادھر، نہیں، جو جہنم میں جائے گا وہ بولے گا ہاں میری غلطی تھی، اعتراف کر کے جائے گا، اور وہ نہیں کرے گا تو اس کے اعضاء بولیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دن تو ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر ہم سے بات کریں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ جہنم میں جانے والا، جیل میں آنے والے آدھے سے زیادہ وہ بولتے ہیں میں تو نردوش ہوں، میں کچھ کیا ہی نہیں، مجھے پھنسایا گیا ہے، تقریباً ہر کوئی، مرڈر والا بھی بولتا ہے مجھے پھنسایا گیا ہے، اور جتنوں کو دیکھا گیا ہے وہ سب یہ کہتے ہیں۔ یہاں الگ معاملہ ہے، جیل میں آنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے پہلے تو کوئی اقرار نہیں کرتا، نہ پولیس کے پاس، نہ کورٹ میں، اور نہ اندر آنے کے بعد، وہ تو دوستی یاری میں بیٹھے بیٹھے اپنے کچے چٹے سنا دیتے ہیں، لیکن اعتراف کرتا نہیں کوئی کہ میں نے وہ کیا یہ کیا، بڑے بڑے جرم ہوں یا چھوٹے ہوں، سب یہی بولتے ہیں مجھے پھنسایا گیا ہے۔ اب بڑے بڑے لوگوں پر، نیتاؤں کو بھی دیکھو جب کیس لگتے ہیں تو یہی بولتے ہیں سازش کے تحت مجھے یہ کیا گیا ہے، لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا،
جو دوزخ میں جا رہا ہوگا وہ یہ نہیں بولے گا لوگوں نے مجھے پھنسایا اور میں یہاں آ گیا، وہ کہے گا کاش میں سن لیا ہوتا ڈر سنانے والے کی بات، رسول اللہ کی بات سن لیا ہوتا، میں دوزخ میں نہیں آتا۔ فاعترفوا بذنبہم، اللہ فرماتا ہے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، بہت ہی برا ہو دوزخ میں جانے والوں کا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے بغیر دیکھے اللہ کو، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دیکھے نہیں اور ڈرتے تھے، اللہ فرماتا ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ سورہ پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے متعلق، وہاں جانے والوں کے متعلق فرمایا۔ اور ایک آیت ہے اور ایک سورہ ہے جو سورہ حاقہ ہے، سورہ حاقہ۔ حاقہ جو ہے یہ قیامت کو ہی کہا گیا ہے۔ حاقہ کیا ہے؟ الحاقۃ ما الحاقہ، واقع ہونے والی، یقین کے ساتھ واقع ہونے والی کیا چیز ہے تم جانتے ہو؟ وہ قیامت ہے۔ قیامت کا پورا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے، یہ سورہ حاقہ۔ کبھی آپ قرآن اٹھانا، ترجمہ پڑھ لینا، صرف ترجمہ بھی پڑھو ان آیتوں کا، آپ کے جسم کانپ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہی قائم ہونے والی چیز ہے جس کا انکار قوم سمود نے بھی کیا، قوم عاد نے بھی کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ قوم سمود، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی وہ قوم عاد۔ قوم سمود اور قوم عاد انہوں نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوم سمود نے انکار کیا، ایسی کوئی چیز آنے والی ہے ہی نہیں، کس سے ڈراتے ہو تم؟ قیامت ویامت کیا چیز ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہلاک کیا، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ،